بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ توقیر عابد اوان آپ سے مخاطب ہوں نوبل اسکول آف انٹیگریٹڈ اسٹڈیز اور آئی سیٹ اکیڈمی کے مشترکہ پلیٹ فارم سے۔ کلاس 2 کے بچوں سے آج ہم مخاطب ہیں اور آج ہم لیکچر لے کے آئے ہیں آپ کے لیے میتھمیٹکس کا۔ جی میتھس مشکل لگتا ہے آپ کو؟ ہم نے اس ویڈیو کو ریکارڈ کیا تاکہ میتھس آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ اس سے پہلے کہ آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا اگر تو آپ ہمارا چینل کو اس کو سبسکرائب کر لیں یوٹیوب پہ، اور اسکرین پہ موجود بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو مزید انفارمیٹیو ویڈیوز جو ہیں وہ بھی ملیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آن لائن لیکچرز کا سلسلہ جو ہے یہ ہمارا جاری ہے۔ کلاس 2 میتھمیٹکس کا لیکچر نمبر 1 آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس میں پیارے بچوں آپ اپنے پاس جب بھی میتھس کریں گے تو آپ کو چند چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا۔ میتھس باقی سبجیکٹس سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ بھی ہے اور اس لحاظ سے اس کی ریکوائرمنٹ بھی ڈیفرنٹ ہے، یعنی کہ میتھس کے لیے لکھ کے پریکٹس کرنا زیادہ ضروری ہے۔ میتھس زبانی یاد نہیں ہوتا، اردو اور انگلش کی طرح یا کسی اور سبجیکٹ کی طرح میتھس کو آپ صرف رٹا نہیں لگا سکتے، آپ اس کو صرف ذہن میں بٹھا کے زبانی ریڈنگ اور بول نہیں سکتے۔ میتھس کو آپ کو لکھنا پڑے گا۔ جتنا زیادہ آپ میتھ لکھیں گے اتنا زیادہ آپ کو میتھ آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے سنا ہوگا پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ، تو یہ مثال میتھ کے اوپر بالکل فٹ ہوتی ہے۔ تو اس میں آج ہم شروع کریں گے کاؤنٹنگ، جس کو آپ اردو میں گنتی کہتے ہیں۔ چیپٹر نمبر 1 ہے آپ کا، اور اس کی کاؤنٹنگ کون سی ہے؟ آرڈینل نمبرز۔ آرڈینل نمبرز کا میں آپ کو تھوڑا سا تعارف کروا دوں۔ آپ ایک تو لکھتے ہیں 1 2 3، 1 2 3 سمپل، اس سے آپ کہتے ہیں یہ ہیں کارڈینل نمبرز۔ لیکن اگر آپ اس کی بجائے لکھیں فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، ففتھ، تو یہ کیا ہوتے ہیں؟ آرڈینل نمبرز۔ اب آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کو آپ نے ایک اس کا طریقہ ہوتا ہے میتھمیٹکس میں لکھنے کا، اور ایک اس کے انگلش میں سپیلنگز بھی ہوتے ہیں، تو انگلش کے سپیلنگز آپ کو یاد کرنے پڑیں گے، ٹھیک ہے؟ اور میتھمیٹکس کے وے سے آپ کو لکھنا آئے گا۔ جیسے اگر آپ 1 کے ساتھ ایس ٹی لکھیں تو یہ آتا ہے فرسٹ، یہ کیا آتا ہے؟ فرسٹ۔ نیچے اس کے سپیلنگز نوٹڈ ہیں FIRST، فرسٹ۔ آپ کو یہ دونوں یاد کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ ذہن میں آئے 1 فرسٹ، فرسٹ 1 کیا ہے؟ آپ کا کارڈینل نمبر ہے۔ فرسٹ کیا ہے؟ آپ کا آرڈینل نمبر۔ لیکن اس کے ساتھ انگلش میں پھر آپ کو اس کے سپیلنگز آنے چاہیے، اور اس کے سپیلنگز ہیں FIRST، فرسٹ۔ اس کے بعد ہے 2، ویسے آپ بولتے ہیں TW، آپ نے اس کو چھوٹی کلاس میں 1 کلاس میں لرن کر لیا تھا، TWO 2۔ آج آپ دیکھیں گے کہ 2 کی ایک اور طریقہ بھی ہے لکھنے کا۔ مخصوص حالات میں جب آپ اس کو آرڈینل نمبرز میں بناتے ہیں تو آپ لکھتے ہیں سیکنڈ، آپ لکھتے ہیں 2 کے ساتھ ND، لیکن اس کے پراپر سپیلنگ انگلش میں بھی یاد کرنے ہیں، SECOND، SEC سیک، OND سیکنڈ، ٹھیک ہو گیا؟ نمبر 3 دیکھیں آپ، نمبر 3 کو آپ تھرڈ لکھتے ہیں، 3RD تھرڈ۔ سب کے ساتھ نا، سب کے ساتھ آپ تھوڑا تھوڑا تبدیلی کر کے لاتے ہیں نا۔ 1 کے ساتھ آپ نے ST لکھا تھا کیونکہ وہ فرسٹ تھا، سیکنڈ کے ساتھ آپ نے ND لکھا تھا کیونکہ وہ سیکنڈ تھا، اور اب یہ ہے تھرڈ، اس کے ساتھ آپ نے RD لکھا، تھرڈ 3 کا RD تھرڈ۔ تو جب آپ نے اس کو انگلش میں سپیل کیا تو THIRD تھرڈ۔ نمبر 4، یہاں سے آپ کی کاؤنٹنگ تھوڑی سی آسان ہو جاتی ہے کارڈینل نمبرز میں۔ کیسے؟ 4 کا کارڈینل آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے۔ یہاں سے جب آپ اس کو آرڈینل میں کنورٹ کرتے ہیں تو تھوڑا سا آپ کو آسانی یہ ہو جاتی ہے، اب آپ کو زیادہ تر TH، اب زیادہ آپ نے لے کے چلنا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے 4 کا 4 کے ساتھ TH لگائیں، فورتھ،
FOURTH, فورتھ. اچھا اس میں ایک تھوڑی سی بات آپ ذہن میں رکھیں, یہ جو اسپیلنگز ہوتے ہیں نا, ان میں دو طرح کے اسپیلنگز ہیں. یہ اگر آپ FOUR, میں ریکمینڈ کر رہا ہوں آپ کو FOURTH کو, ٹھیک ہے, فورتھ کو, آپ فور کو FOUR بولتے ہیں. آپ اس کو جب آرڈینل میں لے کے آئیں تو آپ اس کو فورتھ ہی لکھیں, FOURTH. لیکن امریکن پیپل ان امریکن انگلش وہ کیا کرتے ہیں, فورتھ کو FORTH بھی لکھ دیتے ہیں. سو یہ غلط نہیں ہے, یہ درست ہے. لیکن چونکہ ہم پریفرنس دیتے ہیں برٹش انگلش کو, برٹش ایکسنٹ کو, برٹش لینگویج کو, تو پھر اس حوالے سے ہمیں برٹش اسپیلنگ کو ذرا زیادہ امپورٹنس دینی چاہیے. یہ میرا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے. تو FOURTH بھی بہتر ہے, زیادہ بہتر ہے, FORTH بھی بہتر ہے. اچھا 5 آپ دیکھیں, میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ان کارڈینلز کا آرڈینل بنانا آپ کے لیے آسان اس طرح سے ہے کہ 4 کے بعد آپ زیادہ تر TH لگائیں گے. 5 کے ساتھ بھی TH لگتا ہے, جیسا کہ لکھا ہوا ہے ففتھ, اور اس کے سپیلنگز آپ 5th نہیں کریں گے, ٹھیک ہے. کیا سپیلنگ نہیں کریں گے, 5th نہیں کریں گے. کیا سپیلنگ کریں گے, ففتھ, FIF, ففتھ, ففتھ, TH, ففتھ. تو اسی طرح آپ کی یہ کاؤنٹنگ جاری ہے بچوں. 6 سے لے کے 10 تک کوئی ڈیفرنس نہیں ہے, 6 سے لے کے 10 تک کوئی ڈیفرنس نہیں ہے, انڈرسٹینڈ. 4 کے بعد ایک ہی ردم شروع ہو گیا, فاسٹ الگ تھا, سیکنڈ الگ تھا, تھرڈ الگ تھا. 4th کے بعد آگے ایک ہی ردم شروع ہے, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th. تو اس کا مطلب یہ ہوا, میں آپ کو یہاں پہ ایک بڑے ٹپ بتاؤں, بڑے پن پوائنٹ ایک بتاؤں, بڑی ایک اہم بات بتاؤں. میتھس میں جب آپ ڈیجٹ کی گیم کھیلتے ہیں, ایک بات بیٹا اپنے مائنڈ میں آپ لوگ بٹھا لیں, اس ڈیجٹ کی گیم میں 1 سے 10 تک ہی امپورٹنٹ ہے سب. اس کے بعد وہی بار بار ریپیٹ ہوتا جائے گا, بار بار ریپیٹ. آپ جتنی مرضی بڑی کلاس میں چلے جائیں, آپ کو جب بھی لرن ڈیجٹ میں کرنا پڑے گا, آپ کو 1 سے لے کے 10th یا پھر 9th تک, ٹھیک ہے. وہ میں 0 کاؤنٹ نہیں کر رہا, اس کو میں 10th میں لے کے جا رہا ہوں, ٹھیک ہے. 1 سے لے کے 10th تک آپ کو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 یہ آپ کو اچھے سے غور سے دیکھنا پڑے گا. ان کی ویلیوز کیا ہیں, ان کو ہم نے کیسے یاد کرنا ہے. آگے چیزیں تقریباً ساری ریپیٹ ہوتی چلی جاتی ہیں, ٹھیک ہے, انڈرسٹینڈ. اوکے, ساتھ ساتھ کاپی پہ اسپیلنگ کی مشق بھی کرتے رہیں, ٹھیک ہے, صحیح ہو گیا. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ 10th تک آپ دیکھیں تو اسپیلنگز آپ دیکھیں, SIXTH 6th, SEVEN 7TH 7th, 8th پہلے 8 لکھا, آگے H ڈال دیا, 8th ہو گیا. 9th کا اس میں یاد رکھیں E نہیں آتا, یہ کنفرم ہے. NIN میں آگے E نہیں آتا, چاہے وہ برٹش انگلش ہو, چاہے وہ امریکن سٹائل امریکن انگلش ہو, اس میں E نہیں آتا. NINTH 9th, اور اس کے بعد 10 کے آگے آپ TH لکھیں گے تو یہ 10th بنے گا. اور اس کے بعد آگے جو آپ کی کاؤنٹنگ ہے میں 15 تک آپ کو سمجھا دیتا ہوں. 11 سے لے کے آپ دیکھیں 15 تک, تو وہ بھی سارا وہی سیم ہے جو آپ پہلے پڑھتے آ رہے ہیں, یعنی کہ ان کے آگے TH لگتا ہے. 11 لکھا, آگے TH ہو گیا. 12th یہ دیکھیں, آپ سپیلنگ دیکھیں بیٹا, TWEL 12, ٹھیک ہے. 12 نہیں کرنا آپ نے سپیلنگ, رائٹ, یہ تھوڑا سا اس میں سپیل کا ایک لیٹر ڈیفرنٹ ہے. 12th, 13th سیم وہی سپیلنگ ہے, ٹھیک ہے. 13 لکھا, آگے TH ڈال دیا. اور اب دیکھیں 4 کا آ گیا نا, 14 میں 4 کے سپیلنگ 14th. آگے وہ 5 کا جو آپ نے 5th پڑھا تھا یاد ہے, 15th, 15 کا 15th, ٹھیک ہے. اور 16 سے لے کے 20 تک سارا یہ بھی سیم چلے گا. 16th کوئی فرق نہیں ہے, 16 لکھا, آگے TH ڈال دیا. 17th کوئی فرق نہیں ہے, آگے TH ڈال دیا. 18th کوئی فرق نہیں ہے, 18 اور 18th. 19 اور 19th کوئی فرق نہیں ہے, 9 کے پراپر سپیلنگ لکھ رہے ہیں آپ, ٹھیک ہے. اور 20th یہ دیکھیں ذرا غور سے, ٹھیک ہے. 20th سپیلنگ ڈیفرنٹ ہے, لگے گا تو آگے TH اس کو آرڈینل بنانے کے لیے, لیکن سپیلنگز میں
اسپیلنگس تھوڑے سے ڈفرینٹ ہو جائیں گے, جیسے 20th. اچھا, انگلش میں ہم آپ کو ایک ورڈ کے سیلیبلز بتاتے ہیں اسپیلنگ لرن کرنے کے لیے. آپ ان کو نا ان کے سیلیبل بنا لیا کریں. سیلیبل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے زبان کے اوپر جو ایک ساؤنڈ آتی ہے, ایک وقت میں آپ دیکھیں آپ کی ساؤنڈ کیسے آ رہی ہے, ٹوین, پھر اس کے بعد ٹی اور آگے ایتھ, 20th. تو آپ اس کو کیسے کرتے ہیں, ٹوین, TWEN, ٹوین, TIETH, ایتھ, 20th, رائٹ. تو اس کے بعد آپ کی کاؤنٹنگ کا چارٹ شروع ہو رہا ہے. اس میں 101 سے لے کے 200 تک آج آپ اپنی کاؤنٹنگ جو ہے وہ کیرین کریں گے. اس چارٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ نمبرز بیچ میں مسنگز ہیں. وہ آپ کے لیے اتنا پرابلم نہیں ہے, آئی تھنک سو. کاؤنٹنگ میں یہ بھی وہی کاؤنٹنگ ہے جیسے آپ 1 سے لے کے 100 تک پہلے کرتے آ رہے ہیں. صرف 100 کے بعد پیچھے جو 100 والا 1 ہے نا وہ ایڈ ہو گیا, 100 والا 1 ایڈ ہو گیا, ٹھیک ہے. اب میں آپ کو ایک پلیسمنٹ بتاتا ہوں. آپ نے پڑھا ایک ہوتا ہے یونٹ ہوتا ہے 1 سے لے کے 9 تک. 1 سے 9 تک کیا ہوتا ہے, یونٹ. جب آپ لکھتے ہیں نا تو یونٹ جو ہوتا ہے وہ سب سے رائٹ پہ آتا ہے. یونٹ کہاں پہ آتا ہے, سب سے رائٹ. تو آپ اپنی کاپیوں میں نا سب سے رائٹ طرف لکھ لیں یو, یعنی کہ یونٹ آ گیا. اب اس کے نیچے آپ کا وہ جو یو ہے نا, آپ 1 سے لے کے 9 تک اس کے نیچے لکھ سکتے ہیں یونٹ میں. رائٹ کے ساتھ ہی یو کے ساتھ 10th کی لائن آتی ہے سیکنڈ کالم میں. 10th کی لائن جو ہوتی ہے اس کے اوپر آپ ٹی لکھ لیں. سب سے رائٹ پہ میں نے اوپر کیا لکھوایا آپ کو, یو لائن کون سی ہے, یونٹ کی. یو کے لیفٹ سائڈ پہ آپ نے کیا لکھا, ٹی کی لائن آ گئی 10th کی. اور جو تھرڈ لائن ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے ایچ کی, یعنی کہ 100th کی. جو تھرڈ لائن ہوتی ہے وہ, اب جب آپ لکھیں گے نا, جی بچوں میں ریپیٹ کر رہا ہوں, توجہ سے میری بات سنیں. اب جب آپ لکھیں گے نا تو یہ ہوگا HTU. کیا چیز بولیں, HTU. میں دوبارہ بول رہا ہوں, HTU. H کا مطلب 100th, یہ پہلا کالم ہے. T کا مطلب 10th, یہ دوسرا کالم ہے. U کا مطلب یونٹ, یہ تیسرا کالم ہے. تو سب سے پہلے آپ جب لکھیں گے تو آپ جب کاؤنٹنگ لکھتے ہیں تو جو اپنا رائٹ کالم یونٹ کا ہے وہاں سے آپ کاؤنٹنگ شروع کرتے ہیں. پھر آپ 10th میں چلے جاتے ہیں, پتہ ہے 100 تک. 100 وہ پہلا ڈیجٹ ہے جس میں آپ 3 ڈیجٹ میں ایڈ ہو جاتے ہیں, تو آپ 100 لکھتے ہیں, ٹھیک ہے. جو 1 ڈیجٹ ہے وہ ہے 1 سے لے کے 9 تک یونٹ. جو 2 ڈیجٹس ہیں 10 سے لے کے 99 تک ہیں. اور جو پھر 3 ڈیجٹ شروع ہوتے ہیں اس کا پہلا ڈیجٹ ہے 100, 100. آج جو آپ کی کاؤنٹنگ شروع ہو رہی ہے وہ 100 سے آگے سے شروع ہو رہی ہے. تو اس میں آپ دیکھیں گے 101, اس کا مطلب کیا ہوگا, 101, 101, 102. اب دیکھیں جو چھوٹا یونٹ چل رہا ہے اس میں 101 یونٹ ہے. آپ یونٹ دیکھتے جائیں, 100, 102, 2 بھی یونٹ ہے. اس کے بعد دیکھیں مسنگ میں آپ کا کیا آنا تھا, 103. تو اس کا مطلب مسنگ میں آپ نے کیا لگانا تھا, 103. اس کے بعد آپ نے لکھا 104, ترتیب میں چل رہا ہے سب, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ نے کیا لکھنا ہے, یونٹ میں لکھنا ہے آپ نے 105. پھر آپ کا لکھا ہوا ہے 106, 107, یہ دونوں لکھے ہوئے ہیں. اور پھر آپ نے کیا لکھنا ہے, 108. اس کے بعد آپ کا لکھا ہوا ہے 109, 110, 111, 112. شاباش. اب شروع ہو گئے آپ کے یونٹ کے ساتھ ٹینز بھی, یعنی کہ 11 آیا نا تو دونوں شروع ہو گئے. اب 0 وہاں سے ختم ہو گیا درمیان میں 10th کا, 111. اب اس کے بعد آپ نے 11 کو دیکھنا ہے یہاں سے. 11 کے بعد کیا آتا ہے, 12. 100 پیچھے وہی رہے گا, 1 وہیں پہ رہے گا 100 کا.
آگے کیا آئے گا 12, 112. اس کے بعد 113 لکھا ہوا ہے, اب مسنگ میں کیا آئے گا 114. اس کے بعد جی بولیں 115. شاباش. اب مسنگ میں کیا آئے گا 15 کے بعد کیا آتا ہے 116. ٹھیک ہے. اس کے بعد 117, 118 دونوں ریٹرن ہے. اب مسنگ میں کیا آئے گا 119. 119. اس کے بعد 120 کے بعد آپ دیکھیں مسنگ اگین 121. کاؤنٹنگ ہے نا ساری, یہ ساری کیا ہے کاؤنٹنگ ہے. جیسے آپ شروع میں 1 سے کاؤنٹنگ شروع کرتے تھے, یہاں پہ صرف کیا ہے 100 کا جو 1 ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے, باقی ساری کاؤنٹنگ وہی چل رہی ہے جو آپ نے پہلے 100 تک پڑھی ہوئی ہے. 121 مسنگ میں آئے گا, پھر آپ نے 122 آلریڈی لکھا ہوا ہے. 123 مسنگ میں آئے گا, 124 لکھا ہوا ہے. 125 مسنگ میں آئے گا. 126 آلریڈی ریٹرن ہے. 127 مسنگ میں آئے گا. 128 129 ریٹرن ہے. 130 مسنگ میں آئے گا. اس کے بعد آپ کا یہ جو ٹیبل ہے آپ اس پورے کو آبزرو کریں تو ایسے آپ نے کاؤنٹنگ کرتے جانا ہے. ٹھیک ہے. آلریڈی آپ نے 1 ساتھ اس لیے لگانا ہے کیونکہ وہ 100 ہے, باقی آپ نے کاؤنٹنگ کرتے چلے جانا ہے. میں کاؤنٹنگ کر رہا ہوں اونلی. اوکے. 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140. اچھا آپ دیکھیں, آپ یہ جو بلو باکسز آپ کو نظر آ رہے ہیں نا بچوں, بلو باکسز کا مطلب ہے یہ ورڈز پہلے سے ریٹن ہیں. مسنگ جو ہیں وہ وائٹ باکسز ہیں آپ کی بک پہ. ٹھیک ہے. تو اس کو آپ نے نا گھر میں آج 2-3 دفعہ لکھنا ہے سارا. یہ کاؤنٹنگ 2-3 دفعہ لکھیں گے اور جتنی آپ پریکٹس کریں گے. اچھے بچے کیا کرتے ہیں پتہ ہے؟ اچھے بچے کیا کرتے ہیں؟ نہیں, غلط. اور بتائیں, اور اچھے بچے کیا کرتے ہیں؟ اچھے بچے جو ہوتے ہیں وہ اپنے ٹیچر کی بات مانتے ہیں, اپنے سر کا کہنا مانتے ہیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میتھ لکھنے سے آئے گا. ابھی آپ کو ماما بھی کہیں گے, آپ کے بابا بھی کہیں گے. ٹھیک ہے. اور میں بھی کہہ رہا ہوں. تو آپ نے آج کیا کرنا ہے, آج آپ نے میتھ کو لکھ کے یاد کرنا ہے. رائٹ. اس کو لکھ کے آپ نے پریکٹس کرنا ہے. یہ کاؤنٹنگ آپ نے کتنی بار کہا میں نے لکھنے کے لیے؟ 3 بار. 3 ٹائمز آپ اس کو اپنی کاپی میں, رف کاپی میں لکھ کے یاد کریں. 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150. اچھا اس کے بعد نا اب آپ نے خود اس کو کاؤنٹ کرنا ہے سارا 200 تک. ٹھیک ہے. اور اس میں آپ کو ایک بتا دیتا ہوں طریقہ تھوڑا سا لاسٹ, اور وہ یہ کہ 199 ایسے ہی آئے گا جیسے آپ نے پہلے 1 سے 99 تک لکھا, اور اس کے بعد 100 کی جگہ 2 آ جائے گا, آگے 00 آ جائے گا. اس کا مطلب ہے 200. 200 سے آپ کو کچھ یاد آ رہا ہے بھلا 200 کیا ہے؟ بتائیں کیا ہے 200؟ عیدی. ہاں آگے عید آ رہی ہے نا, اس دفعہ آپ نے نا 200 عیدی لینی ہے بابا سے. ٹھیک ہے. 200 عیدی. ٹھیک ہے. تو 200 کا لفظ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے, اور ساتھ میں کیا لفظ ذہن میں رکھنا ہے؟ عیدی. انہیں کہ ابھی سے بابا سے کہیں آپ ابھی سے نا پیسے جو ہیں وہ جمع کرنے شروع کر دیں. ابھی ہم نے عید پہ نا آپ سے 200 عیدی لینی ہے اس دفعہ, کیونکہ ہمارے سر نے ہمیں کہا ہے, میتھ والے سر نے. ٹھیک ہے. کون سے سر؟ میتھ والے توقیر سر, توقیر نے کہا ہے. رائٹ. بچوں سیکنڈ کلاس کا آپ کا 2 کلاس کا, اب دیکھیں میں نے 2 بولا اور سیکنڈ بولا. ابھی میں نے شروع میں بتایا تھا 2 اور سیکنڈ کیا ہے. سیکنڈ بھی کہتے ہیں اور 2 بھی کہتے ہیں. آپ سے کوئی پوچھتا ہے آپ کس کلاس میں ہیں, آپ کہتے ہیں میں 2 کلاس میں ہوں. پھر کوئی پوچھتا ہے آپ کا کون سا گریڈ ہے, آپ کہیں گے میں سیکنڈ گریڈ میں ہوں یا میں سیکنڈ کلاس میں ہوں. تو اس کا مطلب ہے کہ جب آپ ساتھ میں سیکنڈ کا این ڈی لگاتے ہیں اور 2 ND SECOND لکھتے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ آپ
2 کلاس میں پڑھتے ہیں تو آپ آرڈینل نمبر بول رہے ہیں, ٹھیک ہے, جو ہم نے آج پڑھایا آپ کو. باتیں تو بہت ساری ہیں بچوں, میرا دل کر رہا ہے ابھی آپ کے ساتھ اور بھی باتیں کروں, بٹ اب اس لیکچر کو ہمیں یہاں پہ وائنڈ اپ کرنا پڑے گا. اس کے بعد اگلا جو لیکچر ہے آپ کا ان قریب میں یا پھر آپ کی جو میم ہے وہ لیکچر لے کے ہم آپ کے پاس دوبارہ حاضر ہوں گے. اس ویڈیو کو لائک کریں, اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں, اپنے دوستوں کو بتائیں آپ کا جس طرح نوبل اسکول آف انٹیگریٹڈ اسٹڈیز میں پڑھائی ہو رہی ہے اس طرح کہیں بھی پڑھائی نہیں ہو رہی, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کو ہر چیز ویڈیو میں مل رہی ہے, آپ ہر چیز کو یاد کر رہے ہیں, آپ ہر چیز کو لکھ رہے ہیں, آپ کو اتنے اچھے ٹیچرز ملے ہوئے ہیں. آپ کو کلاس ٹیچر جو ہے, ابھی آف لائن کلاسز شروع ہوں گی تو آپ کے کلاس ٹیچر بھی آپ کو ملیں گے, ابھی آن لائن ہم لوگ آپ کے ساتھ موجود ہیں, تو انشاءاللہ سب کچھ بہتر ہوگا. ایوری تھنگ ول بی رائٹ, ایوری تھنگ ول بی رائٹ ان فیوچر انشاءاللہ. ٹیک کیئر آف یو. ماما بابا کو تنگ نہیں کرنا, اپنا اسکول کا کام کرنا ہے, گھر میں شام کو بھی بیٹھ کے پڑھنا ہے, ابھی بھی بیٹھ کے پڑھنا ہے. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ.